السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ خان صاحب، 3-4 بڑی چیزیں ہیں آج، خبریں ہیں، ایشوز ہیں ڈسکس کرنے کے لیے۔ ایک تو جو چیف منسٹر کے پی ہیں سہیل آفریدی، انہوں نے کہا کہ افغانستان کی حکومت اگر پاکستان کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے اور دہشت گردی کر رہی ہے تو اس کے ثبوت دیں۔ اچھا، اس کے اوپر کافی لے دے ہو رہا ہے، اور گنڈا پور کو بھی سامنے لایا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ ثبوت تو کے پی کے پاس موجود ہیں، آپ سے پوچھیں گے اس کی بھی ڈیٹیل۔ بلاول بھٹو نے یہ جو اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو رہی ہے کے پی میں سہیل آفریدی کا استقبال کرنے پر، اس کا جواب دیا تھر پارکر سے۔ اس نے کہا کہ کہا جا رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ یا کچھ اور لوگ جو ہیں وہ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے جو پیسے ہیں سندھ کے وہ ہم وفاق کو دے دیں۔ یہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی انہوں نے ایک طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ ایک چیلنج کیا ہے۔ تیسرا، علیمہ خان صاحبہ نے کل جو رات گئے تک ان کا جیل کے باہر اجتماع رہا، وہاں پہ حسب سابق ان کی ملاقات تو نہیں کروائی گئی اور شور و غوغا رہا، پولیس کا لاٹھی چارج بھی ہوا، لیکن وہاں پہ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کہ جو آزاد کشمیر کے پی ٹی آئی کے وزیر اعظم تھے قیوم نیازی صاحب، ان کی انہوں نے ٹکا کے بے عزتی کر دی کہ کہاں آپ کے کشمیر کے لوگ تھے جو کپتان کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اور آپ نے کیا کیا یہ وہ فلاں، جو کہ وہ بڑا امبیرس ہوا ہے۔ ایک ویڈیو بھی اس معاملے میں ریلیز ہوئی ہے۔ تو اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم سہیل آفریدی کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اور سارا صوبہ بلیڈ ہو رہا ہے دہشت گردی کی وجہ سے، اور دہشت گردی جو ہے ٹی ٹی پی اس کے کیمپس افغانستان میں ہیں، ایک بچے کو بھی پتہ ہے، وہ کہتا ہے جی افغانستان کے آپ ثبوت دیں۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ ثبوت مانگ رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے پی کے وزیر اعلیٰ، پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کہ اگر افغانستان دہشت گردی میں ملوث ہے تو ثبوت پیش کریں۔ یار یہ مجھے لگتا ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے کسی اسکول میں تو نہیں پڑھتے، اسکول پڑھ لیا ہوگا انہوں نے، ظاہر ہے فارغ التحصیل ہاں، ہوں گے۔ وہ تحریک انصاف کا جو اسٹوڈنٹ ونگ تھا اس کے اس کا مطلب کے پی کے صدر بھی تھے۔ اچھا، اس کا مطلب کالج میں بھی گئے ہوں گے، یونیورسٹی میں بھی گئے ہوں گے، لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ آیا، آج میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ خود خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ خود اس کا ثبوت فراہم کرے۔ اگر اس نے ثبوت فراہم کیا ہے خود کے پی کے کی حکومت نے، جس کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، یہ ایک تھریٹ الرٹ، آفس آف دی ڈی آئی جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا پشاور، نیچے نمبر میں دے دیتا ہوں 09192122518-19، لیٹر کا نمبر ہے 715-18/M سیل، ڈیٹ ہے 5 اگست 2022۔ یہ کون ایشو کر رہا ہے لیٹر؟ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یہ لیٹر ایشو کر رہا ہے، اور کس پہ کر رہا ہے؟ تھریٹ الرٹ۔ اور تھریٹ الرٹ کس پہ؟ جو ہمارا پیٹی پرا تھا، جو ہمارا کولیگ تھا، جو میرے ساتھ کیپٹل ٹی وی میں سب سے زیادہ مرتبہ میرے ساتھ شو میں بیٹھا ہے، تو وہ ارشد شریف تھا۔ آپ ارشد شریف شہید کی بات کر رہے ہیں؟ ارشد شریف کے تھریٹ الرٹ پہ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا تھریٹ الرٹ ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں It has been learned through some reliable sources that a splinter group of TTP, تحریک طالبان پاکستان, in its meeting held at village Surkarez, Spin Boldak, Afghanistan, has discussed to target anchor person one Arshad Sharif in the near future۔ یہ تھریٹ الرٹ کون ایشو کر رہا ہے؟ خیبر پختونخوا کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، جو ہمیں بتا رہا ہے
جب یہ 5 اگست 2022 کو ایشو ہوا تھا اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور محمود خان پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر تھے. اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی کا سپلنٹر گروپ ہے جو کہ انہوں نے اپنی میٹنگ اور یہ میٹنگ کی جگہ بھی بتائی گئی کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے سرکاریز اسپن بولدک افغانستان. وہاں پہ انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ٹارگٹ کریں گے اینکر پرسن ارشد شریف کو. اور پھر کچھ مہینوں بعد 23 اکتوبر 2022 میں ارشد شریف کو شہید کر دیا جاتا ہے کینیا میں. اب ان سے پوچھا جائے کہ ثبوت تو تم خود دے رہے ہو کہ افغانستان کس طرح سے دہشت گردی میں انوالو ہے. اور پھر یہ ایک اور بات اس میں ذرا سوچنے والی ہے. آپ اپنے خط میں جو آپ کا آفیشیل لیٹر ہے خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کی حکومت کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا, جس میں آپ ٹی ٹی پی کو تحریک طالبان پاکستان کے ایک سپلنٹر گروپ کو رسپانسبل ڈکلیئر کر رہے ہو کہ انہوں نے تیار کر لیا ارشد شریف کو مارنے کا. اب جب ارشد شریف شہید ہوتا ہے تو تم لوگ شور ہی کچھ اور مچا دیتے ہو. وہ ظاہر ہے شور کچھ اور. آپ نے اپنے تھریٹ الرٹ میں کیوں نہیں بتایا کہ جناب یہ کوئی ٹی ٹی پی نہیں ہے, یہ کوئی سپلنٹر گروپ نہیں ہے ٹی ٹی پی کا, یہ تو بھائی جان یہ بڑے بھائی ہیں. نہیں, لیکن وہ تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے بے نقاب کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے غالباً تیسری حکومت ہے ان کی وہاں پہ, کوئی 13-14 سال ہے وہاں پہ ٹی ٹی. 2013 سے آنورڈ لگا لیں, 2013 سے آنورڈ لگائیں تو 12 سال تو ہو گئے نا. اب ان 12 سالوں میں جو ان کی اپنی انٹیلیجنس ہے کے پی کی, جو ایک پروونشل انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے, پھر یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈپارٹمنٹ ہیں, پھر جو ان کی پولیس کے اتنے لوگ شہید ہوئے ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ہاتھوں. 12 ڈسٹرکٹ جو ہیں, 24 ڈسٹرکٹ جو تھے ان کو وہ نشانے پہ لیا ہوتا, لیکن 12 میں تو ٹی ٹی پی کے لوگ آپریٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو تیرا ویلی ہے جہاں خیبر کے رہنے والے ہیں یہ موصوف جو خود وزیر اعلیٰ صاحب, وہاں پہ آپریشن ایک نیا ڈیزائن بھی ہو رہا ہے ان کے خلاف. تو یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ کوئی روشنی ہو, سورج نکلا ہو تو کوئی کہے کہ بھئی سورج کا ذرا ثبوت ہے مجھے لکھ کر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں. اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے. یہ بات ہے کہ یہ جس طرح کی گفتگو اس نے کی ہے جی یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ, تو یہ مجھے ایسے ہی لگا کہ جیسے ابھی یہ پریپ میں نہیں گیا یا نرسری میں نہیں گیا. اچھا خیر, وہ آج انصار عباسی صاحب نے بھی ایک سٹوری کی ہے. انہوں نے بات کی ہے گنڈا پور سے, جو ان سے ابھی میرا خیال 6 مہینے بھی نہیں ہوئے, کہ میرا خیال 2-3 مہینے ہوئے ہیں ان کو وزیر اعلیٰ بنے کو. تو علی امین گنڈا پور کو رخصت ہوئے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی. اور وہ علی امین گنڈا پور کم از کم 3 سال سے تو وزیر اعلیٰ تھا نا وہاں پہ, 2 سال سے. تو اس نے کیا کیا, کہا گنڈا پور نے کہا جی کہ بالکل ثبوت موجود ہیں ہمارے پاس اس کے, یہ جو افغانستان کی دہشت گردی, یہ سٹوری ہے آج سامنے آئی. اچھا, تو اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس سے پہلے کیا کہہ رہے تھے. عمران خان صاحب ریکارڈ پر ہیں, جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ ہمارے مسئلے ہیں لیکن ہم بات چیت کر کے اس کو کریں گے. اب بھی جیل سے انہوں نے کیا کہا کہ اگر حکومت افغانستان کا کوئی پاکستان میں جو حملے ہو رہے ہیں وہ انوالو بھی ہے تو اس کے ساتھ جنگ نہ کریں بلکہ مذاکرات کریں. یعنی یہ تسلیم بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایشو ہے تو اس پر مذاکرات کریں. تو یہ دہشت گردی کے بارے میں, افغانستان کے بارے میں ان کا ایک رویہ جو ہے نا, اس کو امپیزمنٹ کا ایک رویہ کہا جاتا ہے, کہ یہ ان کو خوش کرتے ہیں تاکہ یہ ان کے نشانے سے بچ سکیں. سجاد صاحب, میں آپ کو کیا بار بار کہہ رہا ہوں, ایک بات ذہن میں رکھ لیں. جی تحریک طالبان پاکستان کے یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں, بالکل خوفزدہ لوگ. سہیل آفریدی ہو, پی ٹی آئی کی پوری پی ٹی آئی ہو, یہ ڈرے ہوئے خوفزدہ لوگ ہیں. اور یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ یار اگر کوئی آپریشن کوئی ہوتا ہے اور ہماری کہیں کانسنٹ آ جاتی ہے
تے ہمارے جو لوگ ہیں وہ اتنے دلیر ہیں کہ روز تو وہ لاکھوں کی تعداد میں اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. تو اس بات کا اندازہ ٹی ٹی پی کو بھی ہے, تحریک طالبان پاکستان کو بھی ہے کہ ان کی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ تو بالکل زیرو ہے. تو کس نے کھڑا ہونا ہے؟ ہم نے تو پیپلز پارٹی کو اڑا کے رکھ دیا تھا, ہم نے تو اے این پی کو اڑا کے رکھ دیا تھا, ہم نے تو ایم کیو ایم کو اڑا کے رکھ دیا تھا. بڑے بڑے لیڈروں کو ہم نے مارا جن کے پاس اسٹریٹ پاور تھی, اس کے باوجود وہ نہیں کھڑے ہو سکے. تو یہ جو سہیل آفریدی صاحب کا سٹینس ہے یا عمران خان کا سٹینس ہے, یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انہیں کے ڈرے انہیں یہ پتھا دے اچھا, لیکن ان سے ڈرتے ہیں. اور پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے, پاکستان کے جو عوام کا انٹرسٹ ہے, پاکستان کی جو ساورینٹی کا سوال ہے, اس کے اوپر کمپرومائز کر یہاں ابھی تک وہ ہاتھ نہ لگا جو ٹی ٹی پی لگا سکتی ہے. ہاں, فرق یہ ہے کہ جناب آپ کو پتہ ہے مینو آپ اٹھا کے اندر کر دیں, اور جو ماشاءاللہ سہولیات ملی ہوتی ہیں, میں تو ایک دفعہ کوشش بھی کی تھی کہ 6 مہینے کے لیے مینو بھی اندر کر دوں. ہاں اچھا خان صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے یا بلاول بھٹو ہیں, انہی موصوف کے استقبال کی وجہ سے ہوا نا. ان کو کوئی اور چول بندہ نہیں ملا تھا پیپلز پارٹی کا جس کا اس طرح سے سواگت کرتے. یار ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ تھا, وہاں کا ووٹ لے کر آیا تھا. تو یہ صوبے کا وزیر اعلیٰ اس طرح کرتا ہے جاتے ہوئے, تو اس نے کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں, اس نے پنجاب حکومت اور سندھ گورنمنٹ کو ملا دیا. ہاں ظاہر ہے, لیکن ایک چیز ہے کہ جب اس کے حلف کا معاملہ تھا نا, تو اس کا حلف نہیں ہو رہا تھا, تو بلاول نے اس وقت بھی گورنر سے کہا تھا کہ جا کے چلو اس سے حلف لے لو. اور اس دفعہ استقبال پیپلز پارٹی کو کافی مہنگا پڑ رہا ہے. آج کی خبر یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اور نون لیگ نے شکایت لگائی ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم ان کو مار رہے تھے, یہاں پہ روک رہے تھے, اور آپ نے ان کو نہیں پوچھا, وہ انہوں نے ان کو سیدھا ریڈ کارپٹ دے دیا. تو انہوں نے شکایت بھی لگائی ہے, اور وہ بھی ناراض ہیں, آنکھیں دکھا رہے ہیں ان کو جس طرح سے دکھا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کو. آج بلاول بھٹو کو بھی بات کرنی پڑی. لیکن ہاں صاحب, ٹیمپریچر تو نیچے آنا چاہیے نا. یہ جو ہمارے ملک میں ایک مخالف اچھا ٹیمپریچر نیچے آنا چاہیے. اب سندھ حکومت کوئی اور کسی صوبے کا کوئی وزیر اعلیٰ ہو جو پیپل پارٹی کا نہ ہو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت اسی طرح ٹوپی پہنا رہی ہوگی, اسی طرح اجرت دے رہی ہوگی, اسی طرح سواگت کر رہی ہوگی, اسی طرح این او سی جاری کر رہی ہوگی, اسی طرح اجازت دے رہی ہوگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں جھٹکا تو لگا ہوگا سندھ حکومت کو کہ جنی مثلا کہ ان کی ہم نے مہمان نوازی کی, انہوں نے ساڈا لحاظ ہی نہیں رکھا, ہمیں یہ نہیں کرنے دیا, ہمیں وہ نہیں کرنے دیا. اور میں نے کہا ہے, میں کہتا رہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اگر یہ رولا چھوڑ دینا کہ ہمیں یہ نہیں کرنے دیا, وہ نہیں کرنے دیا, تو ایک پارٹی کب کی مک چکی ہوتی. ان کے زندہ رہنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ 24 کے 24 گھنٹے آپ راگ لاپتے رہو. اوہو ساڑھنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. یعنی کہ جہاں آپ کا سواگت بھی ہو رہا ہے, یہ تو مظہر اپرانی مظہر عباس صاحب اپنے جو اینکر ہیں, اپنے کلیگ ہیں, میرے بھی رہے ہیں, میری دوستی ایک زمانے میں بڑی رہی ہے. مظہر عباس نے ایک بات کی, اس نے کہا جی سارا کچھ تو انہوں نے کر لیا ہوا تھا, یہ آخری دن آخری لمحات میں ان کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا پریس کلب آ کے ہم سے انہوں نے خطاب کیا, انہوں نے کہا جو کراچی کی بار تھی وہاں جا کے انہوں نے خطاب کیا, سڑکوں پہ یہ پھرتے رہے. یہ آخری لمحات میں کیا ہوا؟ تو میرا خیال ہے آخری لمحات میں کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ گڈی کر رہا تھا نا کہ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ٹھیک کیا, شہید بے نظیر کا نام لے لیا, ذوالفقار بھٹو کا نام, ادھر سے فون گیا ہوگا کہ تم کیا کر رہے ہو. ناٹ ایٹ آل. انہوں نے جرنلسٹ دکھائے ہیں, انہوں نے ڈی ایس این جیز گاڑیاں دکھائی ہیں جو ہمارے آپ کے اور میرے مرشد نہیں ہیں. مرشدی گروپ کو موقع ملا تھا, ان کو فری ہینڈ تھوڑا سا دے دو نا, اچانک دلیر ہو جاتے ہیں. جو ہی تھوڑا سا ایسے کر کے ہاتھ رکھو تو ڈر کے گھروں میں چھپ جاتے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ لیڈرشپ کی طرف سے بھی کہا گیا, لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کی ہے نا, انہوں نے بھی کہا کہ گالیاں نکالو سندھ گورنمنٹ کو, کیا کر رہے ہو جا کے وہ. بالکل یار, گالیوں کے علاوہ ان کے پاس ایسٹ ہے کیا, آپ ذرا بتاؤ صحیح. اچھا لیکن خان صاحب جب یہ باتیں کرتے ہیں نا, تو ہمارے کئی دیکھنے والے ہیں جو مرشد کے بڑے وہ ہیں, وہ پتہ کیا کہتے ہیں آپ کو اور مجھے, وہ کہتے ہیں یہ بوٹ لیکرز ہیں اور یہ ٹاؤٹ ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہیں. ایک منٹ میں بس, ہاں
ان کو کچھ مت کہنا. اچھا میں نے اسی شو میں آج سے کتنے عرصے پہلے, کچھ مہینے پہلے کہا تھا یہ کیفیت میں جا چکے ہیں. جو کیفیت میں بندہ چلا جائے اس کو کبھی کچھ نہیں کہنا چاہیے. اچھا کل نا وہ ہمارے جو لگاتے تھم نیل, انہوں نے تھم نیل لگا دیا کہ زرداری صاحب کو رندہ پھیر دیا, حالانکہ اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو ہم کہتے بھی ہیں کہ اتنے سخت لفظ کا استعمال کیا کریں. تو پی ٹی آئی کے ایک بندے نے کہا کہ یا یہ آپ نے تھم نیل نہیں لگانا تھا, اگر لگا دیا تھا تو پھر رندہ پھرنا چاہیے تھا. یعنی کہ وہ اچھا اس کا مطلب ہے آپ کامنٹ پڑھتے ہیں؟ ہاں میں نے کمنٹ پڑھتے دیکھا. اچھا لیکن کچھ لوگ عجیب بات کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بار بار یہ بات ہوتی ہے یہ کہ بھئی سجاد جو ہے نا وہ اس کا چونکہ کمپیئر ہے تو یہ کمپیئر رہے سوال کیا کرے, یہ جواب کیوں دینے شروع کر دیتا ہے. تو ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کنورسیشن ہے ہماری نا, یہ ایک کراس کنورسیشن ہے, اس میں کوئی میزبان اس طرح کا نہیں ہے. خان صاحب بھی میزبان ہے, میں بھی میزبان ہوں. ہاں میں پروگرام شروع کرتا ہوں. یہ ہم نے آج تھوڑا سا نا یہ کامنٹس پہ جانا ہے, ایک دو کامنٹس میرے ذہن میں آ رہے ہیں, لیکن جو آخری حصہ تھا کہ وہ انڈین آرمی کا چیف آف دی آرمی اسٹاف بولا ہے. یس, وہ پاکستان کی انٹیلیجنس کے لیے اس سے بڑا میڈل کوئی اور ہو نہیں سکتا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی آپ کو ٹرمپ بھی کہہ دے نا, یا پیوٹن بھی کہہ دے, یا شی پن جنگ بھی کہہ دے کہ پاکستان کی سب سے بڑی انٹیلیجنس نیٹ ورک ISI ہے, تو شاید اتنی بڑی بات نہ ہو جتنی انڈین آرمی چیف کی طرف سے یہ کہنا. انڈین آرمی چیف نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کو اور پاکستان کی انٹیلیجنس کو یہ پتہ تھا کہ ہمارا کون سا جہاز کس بیس پہ کھڑا ہے, کون سا ہمارا اثاثہ جو ہے, جو ایک ملٹری اثاثہ جو تھا وہ کہاں پہ ہے. وہ ان کے سامنے پورا میپ تھا انڈیا کا ہماری انٹیلیجنس کے سامنے. تو میرا خیال ہے کہ دشمن جب یہ کہتا ہے نا کہ وہ میرے گھر کو, دشمن کہتا ہے کہ میرا دشمن میرے گھر کے ہر کونے کو دیکھ رہا ہے, میں تو فارغ ہو گیا. اس سے بڑا میڈل دشمن کو میرے گھر کا چپے چپے کا پتہ چل رہا ہو, ہاں تو وہ تو فارغ ہو گیا. مجھے نہ پتا ہو کہ میرے گھر کے چپے چپے کا میرے دشمن کو پتا ہے تو پھر میں گیا ختم. تو ان کے ساتھ بھی ہوا, لیکن آپ کوئی بتا رہے تھے کوئی کامیڈی بھی, کوئی بندہ کامیڈین بھی. یہ مئی کی جو جنگ ہے نا, یہ جنگ کا جو میڈل ہے نا اتنا بڑا ہے کہ اس کی بازگشت ختم ہی نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں ورلڈ وائڈ ویو بدل گیا نا. آپ کا JF تھنڈر جو ہے وہ دھڑا دھڑ بکنا شروع ہو گیا گلف میں, اتنے سودے خربوں ڈالر کی ڈیل ہو رہی ہے. انڈیا تو پریشان ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو ملٹری پروفائل ہے, ریجنل پروفائل ہے, وہ کہاں سے کہاں چلا گیا. بہت زیادہ بڑھ گیا. اچھا, وہ رافیل کے حوالے سے ایک انڈین کامیڈین ہے ہریانہ کا, وہ کہہ رہا ہے کہ اب رافیل کی بات اس طرح سے کرتے ہیں ہمارے اینکر, یعنی انڈین اینکرز, کہ اب فرانسیسیوں کو بھی یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ جہاز تو ہم نے بنایا تھا لیکن وہ جانکاری تو ان کے پاس سب سے زیادہ ہے. تو انہوں نے ایک بندہ بھیجا انڈیا کا, فرانس والوں نے ایک جاسوس بھیجا انڈیا میں, تو کچھ جا کے ذرا پتہ کرو کہ اس کا کیا فیڈ بیک ہے ہمارے اس جہاز کے, رافیل کا. تو بندہ جو تھا وہ یہاں آیا تو وہ کہیں کسی شاپ پہ گیا, تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس جو رافیل ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے. دکاندار سے پوچھا تو دکاندار نے کہا کہ یس میرے پاس 2-3 رافیل کم ہے, باقی ڈبی پوری ہے. تو اس نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا بس 2 سگریٹ بیچ دیے تھے, باقی جو رافیل کی پورا پیکٹ میرے پاس موجود ہے. تو اس پہ جو ایک بات ہے نا, ہاں یہ بات بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. 2018 میں یہ رافیل کی ڈیل ہوئی تھی, ڈساؤ کمپنی جو فرانس کی ہے اس کی انڈیا کے ساتھ 36 رافیل خریدے گئے تھے 2018 میں. اس رافیل ڈیل میں بڑی گڑبڑ ہوئی تھی. اس وقت CBI کے ڈائریکٹر تھے آلوک ورما. آلوک ورما کو نریندر مودی نے ریموو کر دیا فرام دی پوسٹ آف ڈائریکٹر CBI انڈیا, سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن انڈیا. وہ کیوں کیا گیا تھا؟ تاکہ وہ انکوائری نہ ہو سکے جو رافیل کی 36 طیاروں کی خریداری پر ہونی تھی. اس کے 1 سال بعد ہی 2019 میں
انڈیا میں الیکشن ہو رہے تھے. پھر راہل گاندھی، کانگریس اور جتنے بھی مخالف تھے نا نریندرا مودی کے، وہ اپنی الیکشن کیمپین میں یہ بات لے کے آ گئے کہ جناب رافیل کی ڈیل میں بڑی بڑی دیہڑی لگی ہے. ہاں دیہڑی تو لگی، تو وہ لگی ہے تو یہ ہوا. اس میں ہماری خوش قسمتی کیا ہوئی، 2025 مئی میں ہم نے، پاکستان نے انڈیا کے 2 رافیل طیارے وہ گرائے جو 36 طیارے نہیں خریدے گئے تھے، جن کے اوپر کرپشن، اور کرپشن کی انکوائری نہیں ہو سکی کیونکہ سی بی آئی کا ڈائریکٹر چینج کر دیا گیا تھا. انہی 36 طیاروں میں 2 طیارے ہم نے، ہماری ایئر فورس نے، ہماری فوج نے مار گرائے. اب یہ ایک ایسی ٹریجڈی ہے جس کو بھولنا انڈیا کے لیے مشکل ہے. نہیں بلکہ مودی اس دن، میں کئی مہینے پہلے اس کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، وہ کافی بڑے جلسے سے خطاب کر رہا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ ہم نے تو پاکستان میں دہشت گردوں کے کیمپس پہ اٹیک کیا تھا، لیکن میں عاصم منیر جو وہاں کے آرمی چیف ہے ان کو یہ بتا دوں کہ میں چھوڑوں گا نہیں. آپ نے جواباً ہمارے سپاہی مار ڈالے، ہمارے بندے مار ڈالے. اور وہ رو رہا تھا، وہ بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہا ہے. اور وہ جو آپ کے پی ٹی آئی کے حامی یوٹیوبر ہیں نا بیٹھے ہوئے یو کے میں اور کچھ ادھر، وہ بیچارے امیدیں لگا کے بیٹھتے ہیں نا. ان کی امید ہے کہ انڈیا ایک نیا اٹیک کرے گا، اور مئی کی جنگ جو پاکستان نے جیتی تھی نا، ان کی ایک ادنا سی امید ہے کہ جو نیا اٹیک آئے گا. ہمارے دوست آفتاب اقبال اکیلے نہیں ہیں، ہاں کئی یوٹیوبرز ہیں اور پوری کی پوری مرشدی گروپ ہے. یہ امیدیں لگا کے بھلا کہاں سے بیٹھتے ہیں کہ ہم نہیں کچھ کر سکتے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹوٹ پینا کچھ کرے گا. وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی نہیں کچھ کیتا. پھر انہوں نے انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی، انہوں نے کہا جنگ ہوئے گی تو مرشد کسی طریقے نہ باہر آ جائے گا. پھر اسرائیل کی جو جنگ ہوئی ہے، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ جو ہوئی تھی ایران کے ساتھ، اس وقت مرشدی تو اللہ اسی چکر میں تھا کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں مرشد باہر آ جائے. میں کیا جناب، مرشد باہر ایک کوئی صورت آ سکتا ہے اگر آپ باہر نکلنا شروع کر دو. آپ تو تسی باہر نکل دے نہیں، گھر بیٹھے ہوئے 24 کے 24 گھنٹے اپنا یہ سوشل میڈیا اس پہ دیکھ کے اپنے آپ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا کبھی بھی انقلاب نہیں لاتا. وہ آپ کو پاپولر کر سکتا ہے، انقلاب نہیں لا سکتا. اچھا لیکن ابھی بھی ان کو امید ہے، جیسے ایران میں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جنریشن زی نکلی ہوئی ہے وہ اور فلانا، ان کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان میں بھی اسی طرح کے جنریشن کو نکل. میری بات سنیں، اس سے پہلے بنگلہ دیش میں ہو چکا ہے. بنگلہ دیش کے لڑکے لڑکیاں کالج یونیورسٹی کے سڑکوں پہ آئے تھے، حسینہ واجد کو اٹھا کے باہر مارا. پھر نیپال میں ہوا، وہ سری لنکا میں ہوا. سری لنکا میں حکومت کے چینج ہونے کی بات کر رہا ہوں. نیپال میں ہوا، اگلوں نے حکومت اڑا کے رکھ دی. اور یہ سوچتے رہتے ہیں، یہ بلا کیا سوچتے رہتے ہیں، باہروں یہ ہمیں امید ہے باہر سے یہ مدد ملے گی. انہوں اپنا پتہ ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم ماں سوائے گالیاں دینے کے، بد دعائیں دینے کے، برا بھلا کہنے کے، کسی کی تذلیل کرنے میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ثواب ہے. یہ پریکٹیکلی جس دن بنگلہ دیش کے جیسے لڑکے لڑکیاں سڑک پہ آئے تھے، 2500 لڑکے لڑکیوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی تھی. حسینہ واجد نے چک کے باہر مارا، وہ انڈیا بھاگ گئی. اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے نا اس کو بدلنے کا اس کے پاس وقت نہیں تھا جب وہ جہاز میں ہیلی کاپٹر میں بھاگی ہے ادھر کے لیے. لیکن کیا کوئی وقت پاکستان میں آئے گا کہ کبھی عوام ایک حکومت کو بدل سکیں؟ بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو حکومت کو عوام کیا بدلیں گے، الیکشن بھی نہیں بدلتا. ہمارے ملک میں حکومت اسی وقت بدلی جاتی ہے جب پنڈی کا موسم خراب ہوتا ہے اور وہ ناراض ہوتے ہیں. پھر انقلاب اور تبدیلی کی بات کرنا چھوڑ دیں، آرام سے بیٹھ کے کہ جی ساڈے کو کچھ نہیں ہوتا. ان کے لیے رستہ ہی راول پنڈی ہے. جب تک عمران خان صاحب رجوع نہیں کریں گے، معاف کر دے پہ، یا جب وہ معاف کریں گے، وہ معاف کریں گے، ایک دن نہیں لگے گا، ایک گھنٹہ نہیں لگے گا، باہر ہوئے گا، باہر ہوں گے. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.